قد فككت. أحسنت. الله أيها الإخوة الأعزاء، رحيم وبه أهلا وسهلا. وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى عترته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. بارحة شوية نحن ناقشنا في موضوع التوكل أو ثقة على الله سبحانه وتعالى. اليوم نكتفي ببعض الروايات عن أئمة المعصومين عليه الصلاة والسلام في نفس الموضوع. يقول الإمام علي عليه السلام: إياك أن تتخير لنفسك فإن أكثر النجح فيما لا يحتسب. ما يقصد أن تتخير؟ إياك أن تتخير لنفسك، يعني معنى إياك أن تتخير لنفسك عن غير طرق الإلهية. لأن ليش؟ لأن نحن أحيانا يعني نفكر هكذا أن كل نجاحنا في الحياة في مسألة كذا وفي مسألة كذا هو من جهدنا وبسبب وأنا ما فعلته وأنا ما أديته وأنا ما مثلا جئت بهذا وأنا الذي فعلته. هذا مشكلة عندنا. هناك نحن يعني نفكر أننا نحن يعني فعلنا هذا الشيء. ولأجل هذا يقول الإمام علي عليه السلام: إياك أن تتخيل لنفسك، يعني إياك أن تتخيل لنفسك غير الطرق الإلهية. هذا ما يقصده الإمام علي عليه السلام هنا. في رواية أخرى الإمام علي عليه السلام هو التوكل بمعنى الاستغناء عن غير الله. لأجل هذا بارها إذا تكلمنا هو في مراحل التوكل. يقول: من توكل على الله غني عن عباده. غني عن عباده مش يعني بمعنى أن لا نتعاون بيننا كما يقول الآية القرآنية: تعاونوا على البر والتقوى، بمعنى أن ثقتي فقط على الله سبحانه وتعالى، ما يطلبه ما نريده من الله سبحانه وتعالى. صحيح هناك أسباب وإلل، هذا يعني من أدنى مستوى التوكل. نعم هناك الله سبحانه وتعالى هو يأتي بهذه الأسباب. لأجل هذا يقولون أن السعي والجهد ليس خلاف للتوكل. ليش؟ لأن هذا السعي والجهد يعني هذا النوع من الأشياء، أو طلب العون من الآخرين، أو طلب يعني تعاون من الآخرين على أساس تعاون على البر والتقوى، هو ليس خلاف للتوكل ما دام أن هذه الشخص يفكر أن السبب الرئيسي هو المسبب الأسباب الله سبحانه وتعالى. لأنه هذا كل الأشياء يتعلق على الطول وليس على الأرض. يعني ما معنى على الطول والأرض؟ يعني هذا من السلسلة، من التسلسل، مثل المسبح عندنا على اليد. شوف كيف يعني واحد تلو الآخر واحد تلو الآخر، هذا يعني حتى ينتهي بالشيء الرئيسي. المسبب الرئيسي هو الله سبحانه وتعالى. علينا أن ننظر في هذه الوقت على مسبب الأسباب وليس فقط على الأسباب. المشكلة وين؟ مشكلة هون، لأن نحن ننظر الأسباب ونفكر أن هذه الأسباب هو الذي توفر لنا أو حلل المشكلة. هذا هو مشكلة خلاف التوكل. عندما نرى الله سبحانه وتعالى هو مسبب الأسباب، الله سبحانه وتعالى هو الذي يعني خلق هذه الأسباب، وعن طريق هذه الأسباب هو معطي الله سبحانه وتعالى. هذا هو معنى الأمانة أو مستوى الأدنى للتوكل. هناك يعني بعض العرفاء يقول يعني في مستوى الأدنى من التوكل، يقول: كيف يعني نعرف يعني كيف نستطيع نختبر أنفسنا؟ يعني بشوف يعني أنا رجل يعني نتوكل على الله، أم فقط ادعائي هكذا أنني دائما نتوكل على الله؟ والله حتى في لساني 24 ساعة هذه الكلمة: اتق الله، أتوكل على الله. يعني هذا 24 سنة، ولكن بأعماق وجودي وبعملي هل أنا أتوكل على الله سبحانه وتعالى أم لا؟ هناك اختبار، هذا اختبار من بعض العرفاء. يقول: علينا أن نرى أنفسنا عندما نمتلك المال
وعندما لا نمتلك المال؟ هل حالنا وارتباطنا وكيفيتنا مع الله سبحانه وتعالى ومع الآخرين في هذه الحالتين هو يعني حالة واحدة أو هناك فرق؟ يعني عندما نمتلك المال كيف يكون ارتباطنا مع الله سبحانه وتعالى؟ أخفف شوية الآن، يعني مش هذه الارتباط العادية الآن، بس فقط آتي بصلاة الواجب بدون أي دعاء وبدون أي شيء آخر. وكيف يعني نتعامل مع الآخرين؟ أصبح سلوكياتي وأخلاقي، هل تأثر هذا المال علي أم لا؟ عندما لا نمتلك المال كيف يعني؟ فهذا يقولون اختبار، يعني كل واحد يستطيع يرى أنفسه أفضل من الآخرين. هناك من إمام رضا عليه السلام، هناك رواية يقول إمام رضا عليه السلام: من أراد أن يكون أقوى الناس فليتوكل على الله سبحانه وتعالى. وسئل عن حد التوكل ما هو، فقال: لا تخافوا سواه، لا تخافوا إلا الله سبحانه. وعن رسول الأكرم صلوات الله وسلامه عليه يقول: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله رزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطلانا. أعتقد مفهوم لكم، يعني كما أن الله سبحانه وتعالى كيف يعني يوصل الرزق للطير. الطير يعني ليس مش أحد مكلف على هذه الطيور الموجودة في الغابات في السماء، مش مسؤول عنه إلا الله سبحانه وتعالى. هناك آية يقول يعني ما في هناك مخلوق في الأرض وعلى الله رزقها، على الله رزقها. هذا نكتفي بهذا الكدر من هذه الروايات. إن شاء الله ربما نستمر على هذا الموضوع إلى بعض الجوانب عند العرفاء، مثل ما تكلمنا بارها باللغة الأردو. بعض الجوانب ما يذكرون العرفاء يعني الذين وصلوا في سير السلوك إلى مستوى عالية، إن شاء الله غدا سوف نحكي عليهم. بارك الله بكم جميعا إخوة والأخوات. صلوا على محمد وأهل بيت محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. زبان فارسی، دوستان زبان فارسی، ما در مورد توکل دیروز یک کم صحبت کردیم، اعتماد به خدا داشتن. امروز یه سری روایاتی از ائمه معصومین و پیامبر خدا داریم که خدمت شما عرض می‌کنیم. ترجمه شو باز یعنی اگه لازم شد یکم شرح. امام علی علیه السلام فرمودند که برحذر باشید از خیرجویی برای خیش. یعنی چی؟ خب برای خیش خیرجویی رو برحذر کنیم، یعنی نباید اینجوری فکر کنیم. منظور امام اینجا چیه؟ از راه غیر خدا. یعنی ما اینجوری فکر کنیم که این من بودم، این مشکلمو حل کردم، مشکل فلانی رو حل کردم، اگه من نبودم مشکلش اصلا اینجوری بوده. اینجور بعضی وقتا انسان فکر میکنه، این حرفم میزنیم ما، باز میگن اگه من نبودم اون کی دیگه الان اینجوری شده بود، این خودم بودم که این کار خودم رو انجام دادم، یا این خودم بودم، من بودم که این کار فلانی رو راه انداختم. یعنی ما میشیم اونجا دیگه جای خدا رو میگیریم. میگه اینجوری فکر نکنید. مثلا یه جاهایی میگه که بعضی وقتا یه حرفی میزنیم، البته خیلی عادی است، این حرف متداوله بین مردم، تمام زبان‌ها فرقی نمیکنه، از عرب و عجم و پاکستانی و هندی و ایرانی و عراقی هیچ فرقی نمیکنه. همه میگن مثلا میگه خیلی ممنون، دست شما در نکنه، اول خدا باز شما دیگه. خب اول خدا که شد دیگه دومی نداره آقا. یعنی خدا جایی رو گذاشته که دومی بیاد اونجا سر جاش بشینه. خدا که هست دیگه، خدا همه جا هست، پر شده دیگه. اول خدا. این میگه این شرک خفیه. میگه به قول آقای جوادی عاملی و به قول آیت الله بهجت و امام و حضرت امام، اینا میگن این شرک خفیه، این نباید این کارو بکنیم. خب بس چطور باید بگیم دیگه؟ تشکر که بکنیم از اون آقایی که زحمت کشیده برای ما، بگیم آقا خیلی متشکریم که خدا از طریق شما مسئله من رو حل کرد. یعنی مسئله خدا حل کرد، تو سبب شدی، از طریق شما حل کرده. همون در مورد صدقه وقتی بعضی ها اومدن گفتن آقا این خدا اگه اینقدر میگه که به فقرا برسید، کسانی که ندارن بهش کمک کنید، از مال خودتون بدید، اینقدر این خدا تاکید میکنه انفاق کنید، به نادارها و فقیر و غریب و اینا برسید، میگه خب چرا خدا کمک نمیکنه؟ اون موقع پیامبر گرامی اسلام و ائمه معصومین تفسیر میکنه که ببینید شما خیلی خوش شانسید،
آدم خوششانسی هستید. خدا از طریق شما داره یعنی رزق اونها رو فرستاده پیش شما. یعنی اصل رازق خدا بوده، اون رزق شما رو فرستاده پیش شما، رزق اونها رو فرستاده پیش شما که الان تو شدی وسیله برای رزق اونها. خب خودتو زیاد مثلا بزرگش نکن دیگه، تو وسیله شدی، افتخارت اینجاست و تشکر خدا باشی و رزق اونها رو به اونها برسون. همه مال شما نیستش، درسته؟ شما کسب و کار کردی، شما زحمت کشید. خب این معنا اینجا هم همینجوریست. نگیم ما فکر نکنیم که دیگه این خودم بودم دیگه، من کردم این کارو، نه اینجوری نیست. میگه این خلاف توکل. بعد میگه توکل، یه جای دیگه امام علی میگه توکل یعنی از دیگران خودتون رو خالی کنید، هیچ اعتمادی به دیگران نداشته باشید در این زمینه که اینا میتونن مشکل من رو حل کنن. نه، این درست نیستش. میگه من توکل علی الله غنا عن عباده. میگه هر کس که به خدا اعتماد کند، خداوند مثلا هر کس که به خدا اعتماد میکنه دیگه از عباد خدا دیگه ایشون استغنا هستش، یعنی دیگه کاری به اونا نداره دیگه. میگه فقط بابا اون که اصلش بوده باش متوکل شدم دیگه، شما چه کاری هستید؟ شما هم دیگه مال همون بنده خدا میشونم، من یه بنده هستید دیگه. و یه جای دیگه بگه به من وقع بالله اراه السرور و من توکل علیه کفاه الامور. یه جای دیگه میگه هر کس که به خدا اعتماد کند خداوند شادمانی را نشان میدهد، خوشحالش میکنه. یه هر کی به او توکل کند خداوند کارهایش را کفایت میکنه. خب خدا کافی نیست مگه؟ چرا بگیم مثلا اول خدا باد شو، اول که خدا شد دیگه جایی باقی نمیمونه که بیاد دومی بشینه اونجا. این خلاف عقاید ما هم است. خدا کفایت میکنه، علیه کفاه الامور، کارهایش را کفایت میکند. اما خب با هم چیز کنیم، به یک دیگه برسیم، به یک دیگه کمک کنیم. خب این کمک ما هم علی طوله نه علی الارض. خب طول و عرض یعنی چی؟ به زبان انگلیسی میگه horizontally vertically، یعنی علی طول یعنی همون سلسله تسبیحی هست. میگه آقا اون مسبب الاسباب مسبب رئیسیش خداست، چون مسبب الاسباب تا برسه این مسئله پیش من یه سببهایی رو ایشون خلق کرده، اونم متعلق به اون خدا هستن، از طریق اون اسبابها رسیده مسئله پیش من. خب من باید دنبال این اسبابهای کوچک برم، باید برم به اون طرف نگاه کنم، تشکر کنم از اینا، دست شما در نگیری، خیلی ممنون، سلامت باشید. اما این سبب رئیسی نیستش، مسبب الاسباب نیست، اون سبب الاسباب خداه. دیروز هم مثل این که دیروز نمیدونم اینو گفتم، عرفا یه چیزی میگن، علمای اخلاق میگن خودتون رو میخواید آزمایش کنید که آدمی هستید که به خدا توکل دارید یا فقط یعنی حرف توکل از دهنت بیرون میاد، در واقع آدمی نیستید که به خدا توکل دارید، به چیزهای دیگه توکل دارید. اما به خدا میگه خودتون رو میخواید آزمایش کنید، میگه یه آزمایشگاهی دارید، خیلی کوچیک است، زیاد زحمت نمیخواد، هر کس میتونه برای خودش این آزمایش رو انجام بده. مثل آزمایش کرونا و اینجور چیزا نیستش که بریم آزمایشگاه. میگه وقتی پول داشته باشی، مال داشته باشی و وقتی مال نداشته باشی، حالت خودتو نگاه کن، ارتباطت با خدا، یک ارتباطت با دیگران، مردم، یعنی چطور ارتباطی است؟ وقتی پول داری رفتارت چطوره؟ با خدا چطوره؟ با مردم چطوره؟ وقتی پول نداری با چی؟ دو تا حالت داری یا یکی داری؟ یعنی در هر دو حالت توکل به خدا بودی که هیچ دیگه، پول داری نداری فرقی نمیکنه، پول بیاد الحمدلله نیاد الحمدلله، هیچ فرقی نمیکنه. همون مسئله دیروز که گفتم مثل حضرت امام، چه علیه من شعار بزنن چه برای من شعار بزنن فرقی نمیکنه، هیچ. این اون آدم ماده پرست خبرنگار نفهمید این رو. خب ما داریم میفهمیم، مسلمان صاحبان ایمان دارن میفهمن دیگه. این میگه این یه آزمایشگاهه، انسان خودشو ببینه، رفتار خودشو، رفتارش با خدا، ارتباطش با خدا، ارتباطش با مردم. امام رضا علیه السلام یه حدیث رو دارن، میگه فرمود کسی که میخواهد قوی ترین مردم باشد یکی، پس بر خداوند متعال توکل کنه. و سوال شد که تعریف توکل چیست؟ از امام پرسیدن، مثلا امام خب شما گفتید قوی ترین مردم باشید، خب توکل کنید. خب سوال عن حد توکل، میگه توکل چه تعریفی داره؟ میگه توکل چیز، امام فرمود از غیر خدا ترسی نداشته باشی. ببینید از غیر خدا ترسی نداشته باشی. حضرت امام فرمود امریکا هیچ غلطی نمیتونه بکنه. اینجا حرفا داریم یا نداریم؟ مقام زن رهبری همین جوریست. حالا اون هر روز دایی دارن تهدید میکنن. خب در اون چیزای بزرگ، در چیز کوچک برای خودمون
میگیم تو زندگی خودمون رو از غیر خدا هیچ تاثیر، خب اون بابا این کارم از دست بدم، نمیدونم چی کار میشه، پول به دستم میرسه نمیرسه، خب این اینجوری شده، اون کار بستگی به اون آقا داره، چی میشه، اون آقا رو باید احترام کنم به خاطر این که چون کارم به دستش گیر کرده بهش احترام کنم. خب اون چی که ایشون حق هم نداره بهش تعریف کنم، حرف بزنم، بگم آه خیلی آدم خوبی هستی فلان اینجوری هستی. میگه این جور چیزا رو میگه نه، تو با خدا که توکل کردی نباید این دنبال این چیزا بری دیگه تو قوی ترین مردم شما هستی، کسی نداره، این چیزا پیش خدا باید باشه، با مردم مثل مردم رفتار کنیم، مردم که خدای ما و رازق و خالق ما نیستن. در حدیث آخرش پیامبر گرامی اسلام میفرمایند، فرمود اگه شما چنان که باید بر خدا توکل کنید، اگه یعنی توکل کنید، خداوند همان گونه که پرنده ای را روزی میدهد با شکام خالی میرود با شکام پر باز میگردد، شما را نیز روزی میدهد. واقعا همینجوری میگه هیچ جنبنده ای در زمین نیست و علی الله رزقها، رزق دست خداست. حالا میگه من سعی و تلاش کردم دیگه برای خودم رازق شدم، نه اینجوری نیستش، حقیقت واقع اینجوری است. خب به خاطر این چیکار میشیم؟ اون چیزی که سعی تلاش خود ما هست به اون مستوا به ما داده میشه، همون که سعی تلاش ما مثلا منحرف شد یا اون و تنبلی سستی، خب رفت دیگه، تو این رو خواستی تا اینو بهت دادم دیگه، تو نکردی خب رفت دیگه، تموم شد. که با خدا متوکل نبودی، فکر کردی با سعی تلاش خودت میتونی همه مسئله رو حل کنی، خب سعی میکردی، تلاش میکردی، زحمت میکشیدی، نتیجه رو واگذار میکردید به خدا. همون که حضرت امام فرمود نه ما مامور به وظیفه هستیم، نه نتیجه، ما مامور به وظیفه هستیم، زحمت، سعی و تلاش و کوشش و نتیجهش بدیم به خدا، نتیجه جونداست. یعنی انشالله که بتونیم لااقل در پایین ترین یعنی حد توکل انشالله در زندگیمون رو داشته باشیم انشاءالله. صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل محمد و آل محمد. دوستان اردو زبان مومنین کرام، انشاءاللہ کہ آپ موجود ہیں اور صبر کے ساتھ انتظار میں ہیں، تو آپ کی خدمت میں ہے، کل کا ہی موضوع ہے، اس کو لے کے ہم تھوڑا سا آگے بڑھ رہے ہیں، کیونکہ یہ جو مسائل ہیں اردو زبان کے دوستوں کے لیے بہت کم میسر آتے ہیں، اس لیے ذرا تفصیل سے اور ڈیٹیل سے گفتگو کرتے ہیں، پھر اپنی زبان ہے، میرے لیے بھی تھوڑی زیادہ آسانی ہے، دیگر دوستوں کے پاس کیونکہ ماشاءاللہ سے ان کے پاس ڈیٹا موجود ہوتا ہے ان کی زبانوں میں، تو اتنی زیادہ تاکید کی اور تفصیلات کی ضرورت نہیں ہے۔ کل ہم نے توکل کے حوالے سے ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ توکل اور تلاش و کوشش و حرکت اور محنت، اس کا جو ہے، اور اسی طرح توسل، پھر کہ آپس میں ان کا تصادم ہے، تو یہ آپس میں جڑتے کیسے ہیں وغیرہ وغیرہ ہے۔ انشاءاللہ تھوڑا سا آج ایک انٹرو کی طرح جو ہے گفتگو کریں گے، اور ضرورت محسوس کی تو اس موضوع کو، اگرچہ جو کل کی بحث تھی اور آج کی بحث ہے وہ اپنی ذات پہ کفایت ہے ہمارے لیے، سمجھنے والے کے لیے، ہم اگر خود سمجھنا چاہتے تو ہمارے لیے کافی کریں۔ صحیح محنت اور تلاش و کوشش توکل کے خلاف نہیں ہے، بلکہ عین توکل ہے۔ پہلا پہلو اس کے اندر یہ ہے کہ توکل اصل میں انسان کی اندرونی ایک کیفیت کا نام ہے، جہاں صرف اور صرف اندرونی طور پہ ایمان کے اعتبار سے وہ بھروسہ صرف اللہ پر رکھتا ہے، جبکہ عمل کرنا، کوشش کرنا، محنت کرنا، بھاگ دوڑ کرنا، یہ بیرونی یعنی اعضاء و جوارح سے انجام دینے کا نام ہے۔ ایک عمل کرتے، بھاگ دوڑ کرتے ہیں، بھاگتے ہیں، ادھر جاتے ہیں، محنت کرتے ہیں، یہ جو ہے اس کا تعلق ہے۔ یہ جو مشہور روایت ہے کہ اکثر لوگ بیان بھی کرتے ہیں کہ اونٹ کو باندھو پھر خدا پہ چھوڑ دو، اللہ کے رسول نے فرمایا اس صحابی سے جو آیا تھا اور اندر آیا اور پوچھا کیسے آئے ہو، کیا ہوا، تو بتایا کہ میں فلاں سے آیا ہوں، اونٹ لے کے آیا ہوں، کہا اونٹ کہاں ہے، تو کہا باہر چھوڑ دیا ہے، کہا کہ کہاں پہ چھوڑ دیا، تو کہا کہ خدا پہ توکل کر کے ایسے ہی چھوڑ دیا ہے، تو اللہ کے رسول نے کہا نہیں، پہلے جا کے اونٹ کو باندھو، اس کے بعد اللہ پہ بھروسہ رکھو، توکل کر دو کہ میرا اونٹ جو ہے رہے گا، کوئی چوری نہیں کرے گا، کوئی اور مسئلہ اس کے ساتھ پیش نہیں آئے گا۔ مطلب یہ کہ اسباب ظاہری کو جو ہے فراہم کرو، جو لوازمات ہیں، اس کے بعد توکل کرو۔ یعنی توکل تمہاری اندرونی ایمانی ایک کیفیت ہے جو
सिर्फ और सिर्फ भरोसा अपने बांधने पर भरोसा तुम्हें नहीं है। उस खोंटी जिस खोंटी पे तुमने ऊंट को बांधा है, वो रस्सी जिससे तुमने बांधा है, उस पर तुम्हारा भरोसा नहीं है। एक, अपना जो बांधना है उस पर भी तुम्हें भरोसा नहीं है। दो, जो अपने ऊंट पर भी भरोसा नहीं है कि वो मालिक के इंतजार में बैठा रहेगा। तीन, भरोसा सिर्फ और सिर्फ अल्लाह पर है, लेकिन उस अल्लाह ने क्योंकि कहा है कि ये असबाब ज़ाहिरी को फराहम किया जाए, तो वो असबाब ज़ाहिरी मैंने फराहम किया है। मतलब क्या है? हमारा फरीज़ा है कि हम जो है अपना जो फ़राइज़ हैं, अपने ऊपर जो ड्यूटीज़ और ज़िम्मेदारियाँ हैं, उसको अदा करें। नताइज के हम गारंटर हम नहीं हैं। नताइज के गारंटर परवरदिगार आलम, उसके ऊपर भरोसा रख के करें। न करें मैं मेहनत करूँगा तो मेरी मेहनत का समरा सामने आएगा। मेरी मेहनत का समरा सामने नहीं आ सकता अगर मुसब्बिबुल असबाब खुदा अगर नहीं चाहेगा। लिहाजा अमल और हरकत, मेहनत करना, भाग-दौड़ करना, तलाश और कोशिश करना, तवक्कुल के साथ तसादुम नहीं रखते। हम लोग एक टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करते हैं, ये तूल में है, अरज़ में नहीं है। पहले भी मैंने अर्ज़ किया है। यानी थोड़ा बहुत समझने के लिए वर्टिकली है, हॉरिज़ॉन्टली नहीं है। मतलब क्या? हॉरिज़ॉन्टल मुकाबले में खड़े हो जाते हैं ना। वर्टिकल है यानी उसी का तसलसल है। मुसब्बिबुल असबाब के पैदा करदा असबाब है। मेरी मेहनत है, मेरी मेरी बागडोर है, वो मुसब्बिबुल असबाब से जुड़ी हुई है। लिहाजा मेरी निगाह जो है अपनी मेहनत और बागडोर के ऊपर इन्हिसार करना, भरोसा करना और उसी को हर्फ आखिर समझने के बजाय मुझे मुसब्बिबुल असबाब पर, अंदरूनी तौर पर मुसब्बिबुल असबाब के ऊपर मुझे भरोसा होना चाहिए और यकीन रखना चाहिए। असबाब से दूसरे अल्फाज में अब थोड़ा सा इरफान की तरफ आ रहे हैं, तो आपको पता है उरफा की बातें बड़ी सख्त होती हैं, कड़वी भी होते हैं बाज़ औक़ात हमारे लिए। ज़ाहिर है कि हम ठहरे इस दुनिया में 2 जमा 2 4 की तरह चलने वाले, वो ठहरे आलम हकीकत में जिनके सामने 2 जमा 2 4 की भी हकीकतें खुली हुई हैं। लिहाजा असबाब से उम्मीद रखना उरफा कहते हैं दुरुस्त नहीं है। असबाब को बरोए कार लाना दुरुस्त है, लेकिन उम्मीद रखना दुरुस्त नहीं है। मतलब क्या? वही बात हमारी आ गई कि नतीजे की उम्मीद सिर्फ अल्लाह पर रखी जाए। हमारा काम नतीजा देखना नहीं बल्कि फरीज़े क़ज़िया अरफ़ा भी कहते हैं। क्योंकि जो है अल्लाह हमारे साथ है, हमेशा है। हत्ता हम अमल कर रहे हैं तो भी अल्लाह साथ है, अमल नहीं कर रहे तो भी अल्लाह साथ है। ज़ाहिर है वल्लाहि मअकुम, कुरान मजीद ने कहा अल्लाह तुम्हारे साथ है। वलन यत्रुकुकुम अमालुकुम, तुम्हारे जो अमाल है ना, तुमने जो मेहनत की, तलाश किया, बागडोर की है, उसे भी जो है अल्लाह लन यत्रुकुकुम अमालुकुम, कुरान मजीद की आयत कह रहे हैं कि वो तुम्हारे ये जो एक्शन है, ये जो मेहनत होता है, इसको भी जाया होने नहीं देगा, बशर्ते कि तुम उस पर लेकिन भरोसा नहीं रखोगे। बाज़ उलमाए अखलाक इस तरह तफसीर करते हैं, या बाज़ उलमाए अखलाक कहते हैं फिर देखो तुम्हें तुम्हारी मेहनत का सिला मिलेगा। लैसा लिल इंसान इल्ला मा सआ होगा। ये फिर तू बरकत 2 गुना, 10 गुना, 3 गुना ये भूल जाओ। तुमने जितनी मेहनत की वही मिलेगा तुम्हें। और मेहनत जिस दिन तुम्हारी दुरुस्त नहीं हो गई, दुरुस्त खुतूत पर नहीं हो गई, कभी उस मेहनत के जो लवाजिमात हैं, रिक्वायरमेंट्स हैं, वो दुरुस्त नहीं रखे तुमने, नतीजा फिर वो नहीं मिलने वाला। वो उल्टा भी पड़ सकता है कि यहाँ पर फरमाया था अगर भरोसा अल्लाह पर होता, ला यत्रुकुकुम अमालुकुम, खुदा वल्लाहि माअकुम, खुदा फिर चीजों को खुदा की गारंटी है। नहीं, तुमने अपनी ही मेहनत पे जाना है, सरिल इंसान इला मासा के हद में रहना है, आगे की तरफ ध्यान ही नहीं है, तो फिर जहन में रखो उसके बाद ये चीजें भी सामने आ सकती हैं। मराकिज़ में तवक्कुल को जो है कुछ और जाविये से भी उलमा ने पेश किया है, मैं उसे भी पेश करना चाहूंगा फिर आपकी सहमत है। बाज़ उरफा की निगाह में कल हमने अर्ज किया था पहला मरहला, दूसरा मरहला। पहला मरहला इसमें कह रहे हैं कि वो जो दुआ करना, तज़र्रो करने की बात की थी, इसमें फरमाया इल्तिजा करना और असबाब को तलाश करना, यानी खुदा पर भरोसा तवक्कुल रखते हुए इल्तिजा करना और खुदा पर भरोसा रखते हुए असबाब की तलाश करना, बज़ाते खुद एक किस्म का असबाब पर भरोसा है और लिहाजा यह तवक्कुल के मानी के खिलाफ है। उरफा कहते हैं लेकिन जाहिर है तरबियती मराहिल में एक, सैर सलूक के मरहले में दो, आम आदमी हम जैसे लोगों के लिए, फकीर व फकरा व गरीब व गुरबा के लिए फिर भी ये हद भी कबूल है। कम से कम मुसब्बिबुल असबाब के ऊपर तो उसकी निगाह है, मुसब्बिबुल असबाब के खल्क शुदा असबाब के ऊपर ही निगाह है ना, किसी और के तो नहीं किया फिर भी उसने।
اگر مسبب اسباب کو چھوڑ کر صرف اسباب دیکھا تو پھر تو غلط ہوتا. تو کہتے ہیں لیکن عرفاء اس کو قبول نہیں کہتے. یہ ٹھیک ہے سیر و سلوک و تربیتی مراحل میں تو ٹھیک ہے، لیکن کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی ایک طرح سے تھوڑا سا مسئلہ ہے اس کے اندر. دوسرا مرحلہ کہتے ہیں اپنے توکل، دقت کیجیے گا جو بعد میں کہنے جا رہا ہوں، اپنے توکل پر توکل کرنا. یعنی مطلب کیا؟ یعنی خدا پر کیے ہوئے توکل پر بھروسہ رکھنا اور اسباب کو نظر انداز کرنا. یہ ذرا اس سے کوالٹی والا ہے. بھائی مجھے بھروسہ ہے اپنے اس توکل پر جو میں نے اللہ، پھر بھی اپنا نفس تو آ رہا ہے نا. تیسرے مرحلے میں یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. تیسرا جو مرحلہ آتا ہے وہ کہتا ہے بھائی تم نے خود کو شامل کیا. اپنے توکل پر بھروسہ یا توکل کرنا مطلب تم خود آ گئے اس پہ، خدا تو نہیں، صرف خدا کی طرف تو نہیں ہو گئے. تمہیں اتنا ہے کہ میں نے جو خدا پر توکل کیا ہے نا اس پر مجھے پورا پورا بھروسہ ہے، انشاءاللہ یہ ایسا ہوگا. میں ہاں خود ہو اس کے اندر، خود بھی آگے اپنا توکل آگے نا، خود اپنی نفس کو ڈال دیا اس کے. تیسرا جو مرحلہ ہے اس کے اندر کہتے ہیں کہ بھئی نہیں، یہاں پر اپنا توکل بھی ختم ہو جاتا ہے. صرف وہی جو اللہ پہ توکل کیا، اللہ کے اوپر. کیوں؟ دلیل بھی ہے، عقائدی دلیل ہے، بڑی مضبوط دلیل ہے، قرآن سے بھی ہے، حدیث سے بھی ہے. خلاصہ بیان کرتا ہوں، خلاصہ یہ کیونکہ اللہ اپنی مالکیت میں کوئی شریک نہیں رکھتا ہے. آپ نے مالکیت خدا میں شریک بنا دیا، یہ تو شرک ہے، یہ شرک خفی ہو گیا ہے. وہی جو پہلے بھی ایک دفعہ ڈسکس کیا، ابھی فارسی میں بیان کیا، فرمایا یہ جو ہم عام طور پہ کہتے ہیں آپ کا بہت بہت شکریہ، اوپر اللہ، یا بعض اوقات کہتے ہیں پہلے اللہ اس کے بعد پہلے خدا اس کے بعد آپ نہ ہوتے تو میرے لیے تو مسئلہ، یہ شرک. اور افا کہتے ہیں شرک خفی اور صحیح بھی ہے، عقائد کے روح سے بھی بالکل صحیح ہے. مکاشفے کی ضرورت نہیں ہے، شہود کی ضرورت نہیں ہے، یہ عقائد کے روح سے بھی شرک خفی ہے، یہ چھوٹا سا شرک ہے. یہاں پر بھی ایسا ہے، مالکیت میں شریک نہیں کہ میں اپنے توکل پر مجھے توکل ہے، مطلب مالکیت میں شرکت کر لیا، خدا کی مالکیت پر شریک بن گیا، میرا توکل شریک ہو گیا، مطلب میں نے شرک کر دیا. لہٰذا یہ کہنا درست نہیں ہے. آیت اللہ جوادی عملی، آیا حسن زادہ عملی، آیت اللہ بہجت، امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ یہ فرماتے ہیں کہ ایسے مرحلے میں یہ ملا احمد نراقی، یہ جو عرفاء کرام کہتے ہیں کہ پھر یہ جملہ ہم کیسے کہیں یہ شرک ہے؟ تو کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ کہیں آپ کا بہت شکریہ کہ خدا نے آپ کو وسیلہ بنایا میرے مسئلے کو حل کرنے کے، آپ وسیلہ بن گئے. اور انسان کو بھی یہ سوچنا چاہیے کسی کا مسئلہ حل کرتے ہیں تو کل کو جا کے اس کے منہ پہ نہ کہیں ہم نہ ہوتے تو تمہارا یہ ہوتا، میں جو تھا میں نے یہ کر دیا. یہ جو کہہ رہا ہے یہ شرک ہے. اس کو کہیں بھائی الحمدللہ خدا کا شکر ہے کہ اس خدا نے مجھے وسیلہ بنایا آپ کے مسئلے کے لیے، مجھے وسیلہ چن لیا، میں اس پروردگار کا شکر گزار ہوں. یہ طریقہ ہونا چاہیے جو کہ ہم توکل میں داخل ہو جاتا ہے، ہم خدا پہ بھروسے میں داخل ہوتا ہے، ہم شرک خبیث سے انسان بچ جاتا ہے. بہت سارے جو ہمارے مسائل ہوتے ہیں زندگی میں وہ چھوٹے چھوٹے، ان الشرک لظلم عظیم، وہ بہت بڑا جرم کا. سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ خدا کا کسی کو شریک قرار دیا جائے. حتیٰ بعض اس میں ہے کہ کہا کہ انجانے میں بھی قرار نہ دو خدا کو، مطلب سیکھو شرک اور اس کے فاصلے کو سیکھو. اسی لیے دیکھتے ہیں یہ جو بنی امیہ ہے یہ شرک نہیں پڑھاتے تھے، لوگوں کو پڑھنے نہیں دیتے تھے شرک، یعنی شرک کو سمجھنے نہیں دیتے تھے، کیونکہ شرک کو سمجھے تو وہ جو کر رہے ہوتے تھے وہ جو ہے سمجھ میں آتا تھا کہ یہ تو خود کو مشرک بنا، یعنی اپنے آپ کو جو شریک خدا بندی میں قرار دے رہے ہیں. اس لیے معاشرے کو شرک کی ٹیچ کرنے نہیں دیتے تھے، یا ایک سائڈ کو ٹیچ کر دوسری سائڈ سے لوگوں کو غافل رکھتے تھے. لہٰذا کل ہم نے گفتگو کیا کہ پہلا مرحلہ جو کہ ہم نے کہا جی توکل کے اندر وکالت کا مرحلہ ہے، اور اسی کی ایک اور پہلو سے یہاں پر ہم نے گفتگو کر دیا. اور عرفاء اس مرحلے کو بھی ایک اور طریقے سے ڈیفائن کرتے ہیں. علماء اخلاق نے ایک اور طریقے سے کل ڈیفائن کیا. تو علماء اور عرفاء کہتے ہیں کہ جب انسان اللہ کو وکیل بنائے تو اوپر دنیا میں تو یہ ہے کہ دنیاوی جو وکیل ہے اس کے اوپر ہم 100% بھی بھروسہ بھی نہیں کرتے، ایک بڑے حصہ کاموں کا امور کا اس کے اوپر سپرد کرتے ہیں، اس پر ہمارا بھروسہ ہوتا ہے، اس پر اعتماد ہوتا ہے، لیکن 100% بھروسہ اور اعتماد نہیں ہوتا ہے. کیوں؟ فیصلہ کسی اور کے ہاتھ میں ہے. وکیل تو میرا ڈیفنس کرے گا نا، وکیل تو میری مدد کرے گا، فیصلہ تو کسی اور کے ہاتھ میں ہے، جج ہے جو بھی ہے. عرفاء کہتے ہیں کہ لیکن اگر انسان اللہ کو اپنا وکیل بنائے تو پھر تمام امور اس کے سپرد کرے گا، نہ بعض امور، جیسے وکیل کو بعض امور دیے تھے صرف اس کیس میں تم وکالت کرو گے، نہیں، پھر وہ پوری حیات اور پوری زندگی کو اللہ کے سپرد کرے گا. لہٰذا یہ جو مرحلہ ہے اس عنوان سے یہ مرحلہ بھی صحیح ہے، اس عنوان سے توکل کرنا بھی درست ہے.
تیسرا نقطہ رہ جاتا ہے وہ یہ ہے کہ توسل وغیرہ پھر کہاں جائیں گے. تب میں نے عرض کر دیا کہ یہ جو توسل ہے، دعا ہے، اسباب کو فراہم کرنا ہے. تو دعا میں ہم کیا مانگتے ہیں؟ اسباب مانگ رہے ہوتے ہیں. دعا میں بھی اسباب مانگ رہے ہوتے ہیں. وہ اسباب فقط الہی و نورانی و ملکوتی ہیں. یہ اسباب جو مادی ہیں. خود پروردگارہ یہ مسئلہ میرا حل فرما، یہ ایسا فرما، پروردگارہ میں اس مصیبت میں ہوں، پروردگارہ مجھ پر رحم فرما، پروردگارہ جو ہے میری اس حاجت کو قبول فرما. یا ائمہ معصومین علیہ السلام بحق زہرا ابیہا و بالہا و بنیہا وسر المستودع فیہا بحق صاحب العصر والزمان بقدسک وعلی صفاتک الجلال والجمال. یہ جو سب کیا ہیں کہ اصل میں جو ہے واسطہ قرار دینا، وہی اسباب ہے نا، اسباب فراہم کرنے. تو کہہ رہے ہیں کہ لحاظ کیونکہ مسبب الاسباب کے اسباب، میں تھوڑی سی سینسیٹیو جگہوں پہ جا رہا ہوں، اس لیے مجھے برصغیر کی مینٹالٹی کا پتہ ہے، تو میں خود وہیں کا بندہ ہوں، بیٹا ہوں. تو لہٰذا میں اس چیزوں کو نہیں چھوڑوں گا جو ہمارے برصغیر کے شیعوں کو بہت سخت کلک کر جائیں گے. بعض چیزیں وہ کسی اور معنی میں چلے جائیں گے. تو لہٰذا توسل کرنا عین توکل ہے، نہ کہ مقابل توکل ہے. اب آتا ہے ایک آخری مسئلہ اور آپ کی زحمتیں تمام کرتے ہیں، ٹائم بھی کافی آ چکا ہے. وہ ہے توکل اور تسلیم و رضا کا. عرفا بعض اوقات عرفا توسل بھی نہیں کرتے، دعا بھی نہیں کرتے ہیں. دعا سلاح المومن. یہ عرفا کی دنیا کیا ہے؟ یہ کسی اور مذہب کو مانتے ہیں؟ نہیں ایسا نہیں. سمجھنے کی بات، جملہ میں نے کہہ دیا، آگے پوری بات سننی ضروری ہے. عرفا بعض اوقات مشکلات میں، خطرات میں حتی دعا نہیں کرتے. نعوذ باللہ اس لیے نہیں کہ نا امید ہو چکے ہیں، نعوذ باللہ اس لیے نہیں کہ مایوس ہو چکے ہیں، نعوذ باللہ اس لیے نہیں کہ ان کو جو ہے نا اس وقت جو ہے بس خودکشی کرنی ہے، نعوذ باللہ، یا مشکلات میں جانا ہے، اس لیے نہیں ہے. وہ کیونکہ فنا کے مرحلے میں ہوتے ہیں اور فانی ہیں اور جانتے ہیں کہ اس وقت یہ جو وقت ہے نا، یہ اب دعا کا وقت. ہم اور ان میں فرق یہ ہے، ہم جو بھی مشکل آتی ہے، خطرہ آتا ہے، ہمیں کیونکہ پتہ نہیں ہوتا اس کی حکمت کو، ہم دعا کرتے ہیں. اور ہمارا فریضہ بھی یہی ہے، ظاہر ہے جب معلوم نہیں ہے تو یہی ہوگا نا. دعا کریں گے، فریاد کریں گے، الہی و ربی و سیدی و مالکی و رزقی فریاد. ہمیں نہیں پتا کہ بھائی مقام ہے تضرع دعا ہے یا مقام تسلیم و رضا ہے. اور رفع کیونکہ اپنے اس بلند مرتبے سے سمجھتے ہیں کہ مقام تسلیم و رضا ہے، نہ مقام دعا و تضرع، فریاد کی اس کو ٹال دے، اس کو ہٹا دے، اس کو دور فرما، یہ نہیں ہے. یہ ظاہر ہے ہمارے جغرافیہ اور دائرہ سے اور ہماری لمیٹیشن سے یہ چیزیں باہر ہیں اور بالکل ہی باہر. مثال کہا جاتا ہے کہ ایک عارف اور بندے مخلص خدا جو ہے کشتی میں دوسرے مسافروں کے ساتھ دریا میں سفر کر، سچا واقعہ ہے، تفصیلات جو ہے میرے علم میں ابھی نہیں، لیکن بس خلاصہ جو واقعہ کا وہ یہ ہے کہ کہہ رہے کہ کشتی میں جا رہا تھا. جانتے تھے اہل علم کی یہ جو ہے پرہیزگار عابد زاہد قسم کا عالم جو ہے بندہ ہے. تو بیچ میں کشتی طوفان آیا اور لگا کہ کشتی ڈوبنے جا رہی ہے. سب نے اس کی طرف مڑا، سب اس کی طرف مڑ گئے. وہ کہا کہ اے بندے خدا، عابد و زاہد و فلاں، دعا کرو، کشتی ڈوب رہی ہے طوفان میں. وہ عارف ہے کہ دعا ہی نہیں کر رہا. انہیں دعا کریں، آپ دعا کریں، وہ کہتا ہے دعا نہیں کر. کیوں؟ اس سے معلوم ہے، عالم شہود میں وہ جان چکا ہے کہ یہ مرحلہ یہ دعا نہیں ہے بلکہ مرحلہ یہ تسلیم و رضا ہے. عارف جانتا ہے کہ کون سی جگہ ہے کہ جہاں پر زبان الہی سے، کیونکہ کل ہم نے گفتگو کیا نا، جب اس مقام پہ پہنچتے ہیں تو ان کی زبان ان کی نہیں ہے، الہی زبان ہے. ان کی آنکھ ان کی نہیں ہے، الہی آنکھ ہے. ان کے کان ان کے نہیں ہے، الہی کان ہیں. لہٰذا وہ کیا کرتا ہے؟ جانتا ہے کہ زبان الہی سے دعا کب کرنی ہے، زبان الہی سے کس وقت تسلیم و رضا ہونا ہے. اور یہ تسلیم و رضا ہونا ہی کیا ہے؟ بذات خود ایک دعا ہے. کیونکہ اللہ کا یہ ارادہ ہے کہ فلاں کام ہو جائے، اسی ارادہ الہی کے سامنے تسلیم خم ہو کے سلنڈر کر لینا بذات خود عبادت ہے. جس کی ایک مثال دیتے ہیں، میں نے پہلے یہ واقعہ نقل کیا ہے بہت سے مومنین و مومنات کے پاس. آیت اللہ سید محمد رضا بہاؤالدینی قال اللہ مقامہ کا واقعہ ہے کہ ہم اس بزرگوار کی زیارت کا شرف ہمیں ملا ہے. دارہ سجادیہ قم میں رہتے تھے. ایک دفعہ آ رہے تھے، مختصر کرتا ہوں، دیوار پہ ہاتھ لگاتے ہوئے، ضعیف العمر تھے، آ رہے تھے. مٹی کی اینٹوں کی دیوار تھی باہر، وہاں کو بچھو بیٹھا ہوا تھا، اسکارپین یا عقرب. اس نے ڈنک مارا
اب جو ہے سارے طالب علم پیچھے پڑ گئے جو ساتھ آغا کے تھے. آغا جو ہے ڈاکٹر کے پاس، آغا فلان. آغا نے کہا نہیں کچھ نہیں ہو رہا، لیکن محسوس ہو رہا ہے آغا بڑی تکلیف میں ہے. خلاصہ انہوں نے کوئی رومال شمال باندھ دیا، اندر آیا اور درس دینا شروع کر دیا نارمل طریقے سے. جب درس دے رہے ہیں طلاب محسوس کر رہے ہیں آغا صاحب تکلیف میں ہیں، پسینے پھوٹ رہے ہیں، چہرے کا رنگ متغیر ہو رہا ہے. اگلے دن جو ہے پھر درس شروع ہو گیا. طلاب سوچنے پتہ نہیں آغا صاحب زندہ ہیں، کوئی خبر تو نہیں ہو گئی. دیکھا آغا صاحب درس میں آئے ہیں. جب سارے طلاب چلے گئے اور وہ جو مخصوص شاگرد ہوتے ہیں جو شاگردی میں لیتے ہیں، عرفان و سیر و سلوک کی وادی کے لیے قابل سمجھتے ہیں، جن کے سامنے رازوں کا انکشاف کیا جاتا ہے، انہوں نے جب سوال کیا کہ آغا کل جو بچو تھا وہ زہریلا نہیں تھا کیا، یا ڈنگ صحیح طرح لگی نہیں تھی، آپ کی کیفیت کافی مختلف تھی. آغا نے کہا نہیں یہ بات نہیں ہے، وہ زہریلا بھی تھا اور میں تکلیف میں بھی رہا، میں نے بڑی تکلیف میں کاٹی رات. صرف یہ ہے کہ میں جانتا تھا کہ یہ بچو خدا کی طرف سے ڈیوٹی انجام دے رہا تھا، اس لیے کہ میرے اس سائٹ پر فالج کا اٹیک ہونے والا تھا، اور اس اٹیک سے بچانے کے لیے، بڑی مصیبت سے نجات دلانے کے لیے خدا نے مجھے چھوٹی تکلیف میں ڈال دی، ایک دن کی تکلیف، ایک رات کی تکلیف، بچو کے زہر کی شکل میں. وہ زہر تھا تمہارے لیے، میرے لیے تریاق و دوا و علاج کی شکل میں تھا. یہ آغا نے انکشاف اور کہا کہ خبردار یہ بات میری زندگی میں تم لوگ کسی اور سے نقل کرو، کیونکہ عالم شہود میں جان چکا تھا کہ یہ دعا و دوا کا مرحلہ نہیں، تسلیم و رضا کا مرحلہ ہے، اور اسی تسلیم و رضا کے اندر رب کی مرضی پہ وہ راضی رہا، اور اسی کے اندر اس کی فلاح و بہبود تھی. ہمارا مسئلہ مختلف ہوتا ہے اور ہم حق پر بھی ہیں نا کہ غلط کر رہے ہیں، ہم فوراً گریہ وزاری شروع کرتے ہیں، فریاد شروع کرتے ہیں، حالانکہ روایات میں ہے صبر سے کام لو، حوصلے سے کام لو، وغیرہ وغیرہ. عارف کی دعا اگر کرے بھی تو نا، عارف کی دعا اور ہماری دعا میں کیا ہے، خدا مجھے اولاد دے، مجھے رزق دے، مجھے یہ دے، میرے بیٹے کے ساتھ یہ بلا بلا بلا، یہ دعائیں ہیں ٹھیک ہے، یہ دعائیں ان کی غلط ہے نہیں کریں، لیکن کوالٹی آف دعا جو ہے نا، ان کی جو دعائیں ہوتی ہیں نا وہ فیض مانگتے ہیں. دو الفاظ استعمال کر رہا ہوں ذہن میں رکھیں، وہ فیض مانگتے ہیں اور فوز مانگتے ہیں. فوز وہیں اردو میں جو فائز ہونا نہیں کہتے، منصب پر فائز ہونا، اس سے فیض تو معلوم ہے، فیض الہی، لطف الہی، کرم الہی، یعنی وہ فیض خدا مانگتے ہیں اور روحانی اور عبودیت کے مقام میں فائز ہونا چاہتے ہیں، یہ مانگتے ہیں وہ دعا کے اندر. ہماری جو دعائیں ہوتی ہیں وہ ہم ابھی عالم مادہ و خاک سے باہر نہیں نکلے ہیں. میری انگلی میں درد ہے، مجھے یہ بیماری لگ گئی، میرے رزق میں اضافہ فرما، میری اولاد کے ساتھ یہ فرما، اس کو نوکری دے دے، فلاں کو گرین کارڈ مل جائے، اس کو ویزا مل جائے، یہ ہماری یہی ہوتی ہے، اس سے باہر ہم نہیں نکلتے ہیں. یہ غلط نہیں ہے، یہ توسل کرنا مانگنا غلط نہیں ہے، کوئی نہیں کر آگے نے کہا یہ غلط کر رہے ہیں، نہیں غلط نہیں کر رہے، لیکن ہم کہتے ہیں کوالٹی آف دعا کیا ہے ہماری اور ان کی. تو لہٰذا یہ ان کا اور ہم میں جو ایک فرق ہے، ایک دوسرا فرق وہ یہ ہے، تسلیم و رضا کی منزل میں ہوتے ہیں، اگر دعا بھی کرتے ہیں فیض و فوز مانگتے ہیں، نہ کہ جو ہے واپس عالم مادہ میں آ کے مادی چیزیں مانگتے ہیں. ایسا نہیں، اوپر جانا چاہتے ہیں نا تو وہاں کی نعمتیں مانگیں گے. وہاں کی نعمتیں کیا ہوں گی؟ وہیں فیض ہوگا یا فوز ہوگا، یعنی فائز ہو چاہیں گے. وہ کہیں گے خدا مجھے اور حقائق سے واقف کر دے، اور مجھے عبودیت و بندگی عطا فرما، مجھے اور عبد مخلص بننے کی. یہ چیزیں مانگیں گے جو دائمی ہے، پرمنٹ ہے، ہمیشہ ہیں، اور دنیا وہ ہو جس کے پاس ہے، یہ تو پھر اس کی قدموں کی خاک ہے. وہیں جو فقیر نہیں تھا جو صبح کی نماز شب کے لیے ڈول پھینکتا ہے نجف اشرف میں، اور ڈول کو باہر کھینچتا ہے تو اس میں سونے، چاندی، جواہرات، ڈائمنڈز پر ہو کے ہوتے ہیں، واپس پھینک دیتا ہے. کہتا ہے میں نے پانی مانگا ہے خدا کی عبودیت و بندگی کی لذت و دولت و بے مثال ختم نہ ہونے والی اس فیض و فوز کے لیے. یہ جواہرات تو سونے کے پیچھے مجھے کہاں لگا رہے ہو بھائی، واپس پھینک دیا. دوسری تیسری مرتبہ بھی ایسا ہوتا ہے، بیٹھ کے غور کرتا ہے میں نے کیا غلطی کی ہے کہ آج مجھے مادیات کے پیچھے لگایا جا رہا ہے. ہمارے تصور سے باہر ہے یہ باتیں. اس سے ہم سنتے ہیں اس لیے کہ ان کے یہ جو بحثیں ہیں یہ انسان کی عقیدت و عقیدے کی تقویت کا سبب بنتی ہیں، اور انسان کے لیے قرب الہی کے قریب ہوتا ہے. کم سے کم ہم اپنے جگہ پر پروردگار عالم سے دعا ہے، پروردگار ہم اس مرحلے میں نہیں ہیں کہ فیض و فوز کے طلبگار اور دعویدار بن جائیں، لیکن پروردگار ہمیں عالم خاک سے تھوڑا سا باہر آ کے عالم حقیقت و شہود کو سمجھنے کی کم سے کم عقلی طور پر توفیق عنایت فرما، اور دن بدن پروردگارہ ہمیں اپنے قرب نصیب فرما، اپنی ہمسائیگی، اپنی بندگی عطا فرما، پروردگارہ عبادت میں لذت عطا فرما.
फरमा। सजदा करके जब कहें सुबहान रब्बियल आला, तो परवरदिगार ये जो जुमला है रब्बियल आला का है, इसकी लज्जत, चाशनी, रूहानी कैफियत, मंजिल परवरदिगार एक दफा कम से कम एक झलक हम सब की इस माह मुबारक रमजान में अता फरमा। हक ज़हरा अबीहा व बअलिहा व बनीहा व सब्र मुस्तौदिअ फीहा या अरहमर राहिमीन। बहुत शुक्रिया, आप लोगों का वक्त काफी ले लिया, माफ कीजिए। इल्तमास दुआ, कोई खास बात है तो आपकी खिदमत में हूँ, वगरना मुझे इजाजत दीजिए। इल्तमास। जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह फ़ी अमानिल्लाह। देखें, मैं ये मौज़ूआत, मैं इसका लायक नहीं हूँ कि ये मौज़ूआत छेड़ूँ, ना मेरा ये वो है, मिजाजी है बिल्कुल ही, लेकिन माह रमज़ान है, बस बाज़ दोस्तों ने कह दिया तो मैं इसके ऊपर आ गया, वरना मेरी जुरात नहीं है। मुअल्लिम अखलाक होना चाहिए, एक ऐसा खुदा का बंदा हो, आरिफ हो, जो इस किस्म के सेंसिटिव और हसास मौज़ूआत के ऊपर जो है गुफ्तगू करे, और हम सब बैठ के उसके पहलू में, उसकी कदमों में गुजानू हो के हम सुने वहाँ पर। लेकिन बस ये समझे, आप लोगों की लक, जिसको आप कहते हैं ना, लक है, या मेरी बदकिस्मती है, बदबख्ती है, इतने जो है पाकीज़ा मौज़ूआत को डिस्कस करने के लिए मेरी जो है नापाक ज़बान और गुनाहगार ज़बान जो है ये इन अल्फाज को डिस्कस कर रही है। इंशाअल्लाह की माह है मुबारक रमज़ान की बरकतों के सबब परवरदिगार आलम बख्शेगा, माफ़ करेगा और इसका अज्र व सवाब अता करेगा। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़।